السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْلَمْ أَنَّهُ يَجِبُ فِي كُلِّ قِسْمٍ مِّنْ هَذِهِ الْأَقْسَامِ أَنْ يُعْتَبَرَ مِنْ حَيْثُ هُوَ كَذَلِكَ حَتَّى لَا يُوهِمَ التَّنَافِيَ بين كل قسم وقسم فإن بعض الأقسام قد يجتمع مع بعض وبعضها لا إلى آخر العبارہ۔ آج کے سبق میں صاحب توضیح یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ ما قبل میں جو آپ نے بے اعتبار وضع جو اقسام پڑھے، خاص، عام، مشترک وغیرہ، یہ اقسام کی تعریفات آپ کو ماقبل میں معلوم ہوئی۔ فرماتے ہیں کہ ان اقسام کی تعریفات میں ہر ایک قسم کی تعریف میں من حیث ہوا کی قید معتبر ہوگی، کیونکہ در حقیقت یہ عبارت جو ہے ایک شبہے کا ازالہ ہے۔ شبہ کوئی یہ کر سکتا ہے کہ جب کسی بھی شے کے اقسام بیان کیے جائیں، مثلا ہم نے کلمہ کے اقسام بیان کیے، اسم، فعل، حرف، تو ان اقسام کے مابین تباین اور تنافی ہوتی ہے۔ ہر قسم دوسری قسم کی قسیم ہوتی ہے، اور قسیم کے جو قسیم ہوتے ہیں ان کے درمیان تنافی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فعل کبھی اسم نہیں ہوگا، اسم کبھی فعل نہیں ہوگا، اسم کبھی حرف نہیں ہوگا، حرف کبھی اسم نہیں ہوگا، حرف کبھی فعل نہیں ہوگا۔ ان اقسام کے درمیان تنافی ہے نا۔ تو ایسے ہی یہ یہاں پر تقسیم اول جو ہے، اس تقسیم اول سے جو اقسام نکلے، ان اقسام کے درمیان میں بھی تنافی ہونا چاہیے۔ بات سمجھ آئی؟ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں ان اقسام کے مابین کچھ میں تو ہے لیکن کچھ کے درمیان تنافی نہیں ہے۔ کیسے نہیں ہے؟ مثال کے طور پر ہم نے کہا جرت العیون، کیا کہا؟ جرت العیون، تو یہاں پر عیون لفظ ہے، یہ عین کی جمع ہے۔ تو عین چشمے کے معنی میں بھی ہوتا ہے، نگاہ یعنی باصرہ کے معنی میں بھی ہوتا ہے۔ تو اب ایسی صورت میں اس کو اگر عین کو اس طور سے دیکھا جائے کہ یہ لفظ عین کبھی باصرہ کے لیے موضوع ہے، کبھی چشمے کے لیے موضوع ہے، کبھی رکبہ کے لیے موضوع ہے، کبھی ذہب کے لیے موضوع ہے، تو یہی لفظ عین مشترک بھی ہے۔ اور اس کو اس طور سے دیکھ لیا جائے کہ جرت العیون ہم نے کہا تو العیون یہ عام ہے، کوئی ایک قسم کی، جیسے جو مشترک ہے ان اقسام میں سے، ان معانی میں سے کوئی ایک معنی ہی ہم لے لیتے ہیں، مثلا پانی کا جو چشمہ ہوتا ہے وہی معنی مراد لے لیتے ہیں۔ تو جرت العیون جب ہم نے کہا تو مشترک بھی ہے، یہ تو معلوم ہے مشترک ہے، جیسے ابھی ہم نے بتایا، لیکن ہم نے اس سے مراد لے لیا پانی کا چشمہ ہی، کہ پانی کے چشمے جاری ہوئے، تو مشترک تو تھا ہی، ساتھ ہی ساتھ پانی کا چشمہ اگر مراد لے لیا تو العیون میں عموم بھی اتنا ہے کہ وہ وسیم کا چشمہ ہو اس پہ بھی بولا جائے گا، سالے کا چشمہ ہو اس پہ بھی بولا جائے گا، ہندوستانی ہو اس پہ بھی بولا جائے گا، افغانی ہو اس پہ بھی بولا جائے گا۔ تو ہر چشمے پر اطلاق ہو رہا ہے، بہت سارے افراد دنیا میں ہیں اس کے
اور سارے افراد کو یہ جامع ہے، استغراق بھی ہے، تو ایسی صورت میں اس میں عموم بھی ہے، تو ایک ہی لفظ میں ایک ہی لفظ عام بھی ہو گیا اور ایک ہی لفظ خاص بھی ہو گیا، تو تنافی نہیں ہے، جبکہ اقسام کے درمیان تنافی ہونا چاہیے۔ یہ اعتراض اور یہ شبہ کوئی کر سکتا ہے، تو صاحب توضیح نے اس کا جواب دیا کہ دیکھیے یہاں پر اقسام کے درمیان تنافی تو ہوتی ہے، لیکن یہاں پر تنافی پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ یہاں پر حیثیت کی قید ملحوظ ہو، اور بلکہ ہر قسم کے اندر حیثیت کی قید ملحوظ ہونا چاہیے، سمجھے نہیں؟ تو جہاں پر وہ عام ہوگا تو عام ہونے کی حیثیت الگ ہوگی، جہاں پر وہ مشترک ہوگا تو مشترک ہونے کی حیثیت، تو ہر ایک کے اندر حیثیت کی قید کا اعتبار کیا جائے گا، کہا جائے گا مشترک من حیث هو المشترک، مشترک ہونے کی حیثیت سے، اور عام جب کہا جائے گا تو العام من حیث هو العام، عام ہونے کی حیثیت سے، تو حیثیتوں کے اعتبار سے فرق ہو جائے گا، ورنہ تو یہی وہم ہوگا کہ تنافی نہیں ہو رہی ہے، تنافی نہیں ہے ان کے مابین۔ وہیں پر کچھ اقسام باہم متنافی ہیں بھی، جیسے عام ہے اور خاص ہے۔ ایک لفظ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک حیثیت سے عام ہو اور دوسری حیثیت سے خاص ہو، ان میں واقعی تنافی ہے، سمجھے نہیں؟ تو یہ شبہ تنافی جو تھا اس کے ازالے کے لیے مصنف نے کہا کہ حیثیت کی قید لگا دی جائے یا حیثیت کا اعتبار کر لیا جائے۔ بات سمجھ میں آئی؟ فرماتے ہیں وَعَلَمْ أَنَّهُ يَجِبُ فِي كُلِّ قِسْمٍ مِّنْ هَذِهِ الْأَقْسَامِ، ان اقسام میں سے ہر قسم کے اندر واجب ہے ان يُعْتَبَرَ مِنْ حَيْثُ هُوَ كَذَلِكَ، کہ اعتبار کر لیا جائے من حیث هو كذلك کا، من حیث هو العام، من حیث هو المشترک، اس طریقے سے اعتبار کر لیا جائے، حتی لا يوہم تنافیہ بین کل قسم و قسم، تاکہ یہ حیثیت کا اعتبار کر لینا یہ اقسام کے مابین، یعنی اس قسم اور دوسری قسم کے مابین تنافی کا وہم نہ پیدا کرے۔ فإن بعض الاقسام، کیونکہ بعض اقسام قد یجتمع مع بعض اقسام بعض کے ساتھ جمع ہو جاتے ہیں کبھی کبھی، وبعضها لا، اور بعض اقسام جمع نہیں ہوتے، تو جب جمع ہو جاتے ہیں بعض اقسام آپس میں تو آدمی کہے گا کہ یار کیسے اقسام ہیں یہ کہ ان میں تنافی نہیں ہے، تو اب اس کا ازالے کے لیے ہمیں یہی کرنا پڑے گا کہ حیثیت کی قید لگانا پڑے گی، جس حیثیت سے وہ عام ہوگا اس حیثیت سے اب وہ مشترک نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں جیسے کہ ہمارا کہنا ہے جرت العیون، فمن حیث ان العین وضعت تارۃ للباصرہ و تارۃ لعین الماء، تو اس حیثیت سے کہ لفظ عین وہ کبھی باصرہ کے لیے موضوع ہے تو کبھی چشمے کے لیے موضوع ہے، لعین الماء، چشمہ جو پانی والا ہوتا ہے نا، آنکھوں والا چشمہ نہیں، یکون العین مشترکۃ بہذہ الحیثیہ، اسی لیے شاید کہیں یہ شبہ ہو تو اسی لیے لعین الماء کہہ دیا صاحب شرح نے۔ فرماتے ہیں یکون العین مشترکۃ بہذہ الحیثیہ، تو اس حیثیت سے لفظ عین مشترک ہوگا، ومن حیث، اور اس حیثیت سے دیکھا جائے کہ ان العیون شاملۃ جرت العیون میں لفظ عیون جو ہے وہ شامل ہے لافراد تلک الحقیقہ، اس حقیقت کے افراد کو، یعنی اگر جرت العیون میں چشمے ہی مراد لے لیے تو ایک ہی جتنے بھی اس کے افراد ہیں سارے افراد کو شامل ہے نا۔ فرماتے ہیں اس حقیقت کے، یعنی جو آپ نے چشمہ مراد لیا اس حقیقت کے سارے افراد کو شامل ہے، وہ حقیقت ہے کیا؟ وہی عین الماء، وہ چشمہ پانی کا۔ مثلا یکون عاما بہذہ الحیثیہ، تو ایسی صورت میں یہ اس حیثیت سے عام ہوگا۔ فعلم، تو اس سے یہ معلوم ہو گیا انہ لا تنافیہ بین العام والمشترک، کہ عام اور مشترک کے درمیان تنافی نہیں ہے ذات کے اعتبار سے، حیثیت اور عارضہ کے اعتبار سے تنافی ہو جائے گی، لیکن بین العام والخاص تنافی، حالانکہ خاص اور عام کے درمیان تنافی ہے۔
تو اسی لیے ہم نے کہا تھا کہ بعض کے ساتھ جمع ہو جاتی ہیں، جبکہ بعض کے ساتھ جمع جہاں تنافی نہیں ہے وہاں پر اجتماع ہو جاتا ہے، اور جہاں تنافی ہے وہاں اجتماع نہیں ہوتا ہے، جیسے کہ عام اور خاص کے درمیان تنافی ہے تو یہاں اجتماع نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں اذ لا يمكن ان يكون اللفظ الواحد خاصا وعاما بالحیثیتین، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ لفظ واحد خاص بھی ہو اور عام بھی ہو، دو حیثیتوں سے، ایک حیثیت سے خاص ہو دوسری حیثیت سے عام ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ فاعتبر هذا في الباقی، تو اس حیثیت کا اعتبار آپ کر لیں باقی اقسام میں بھی۔ بہت سارے اقسام ذکر کیے ما قبل میں، ہے نا، ظاہر بھی، جنس بھی، ہر ایک کا تمام ذکر کیے۔ فإنه يسهل بعد الوقوف على الحدود التي ذكرنا، کیونکہ یہ اعتبار کر لینا حیثیت کا یہ آسان ہو جائے گا ان حدود پر اطلاع کے بعد جو ہم نے ما قبل میں ذکر کی ہے۔ ہر ایک تعریف میں آپ حیثیت کا اعتبار کر لیں، جہاں پر بھی دیکھیں کہ تنافی نہیں ہو رہی ہے، اجتماع ہو جا رہا ہے، حیثیت کا اعتبار کر لیں آپ۔ بات سمجھائی؟ فصل الخاص من حیث ہوا خاص، اسی لیے انہوں نے حیثیت کا اعتبار کر کے دکھا دیا، کہا کہ فصل ہے اس سلسلے میں کہ خاص ہونے کی حیثیت سے یوجب الحکم، حالانکہ خاص کے اندر حیثیت کا اعتبار کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ تنافی تو پہلے ہی سے عام کے ساتھ، عام و خاص میں، لیکن پھر بھی اعتبار کر لیا گیا تو اس میں گناہ کیا ہے؟ جب بعض میں کیا جا رہا ہے تو سبھی میں حیثیت کی قید لگا دی جائے، کیونکہ نقصان تو کچھ ہے ہی نہیں، اس لیے میں نے حیثوں کی قید خاص میں بھی لگا دی۔ فرمایا خاص ہونے کی حیثیت سے یوجب الحکم، حکم کو واجب کرتا ہے قطعاً، یقینی طور پر۔ قطع یقطع، قطعاً کا معنی ہوتا ہے قطع کر دینا، کاٹ دینا، تو یہ یہاں پر قطع یقین کے معنی میں کیسے کرتے ہیں؟ چونکہ احتمال نقیض جو ہوتا ہے یا کوئی بھی احتمال ہو اس کو یہ ختم، جہاں پر ہم یہ کہیں گے کہ یہ حکم یقینی ہے، اس کا مطلب احتمال آخر نہیں ہے، تو احتمال آخر کو قطع کر دیتا ہے، اس لیے اس کو قطعاً کو یقینی کے معنی میں ہم لے لیتے ہیں، سمجھے نہیں؟ اب احتمال آخر میں دوسرے کا احتمال نہیں ہوتا، یہی تو مطلب ہے کہ وہ حکم کو واجب کر دیتا ہے اس طور سے کہ احتمال آخر نہیں رہتا ہے، سمجھے نہیں؟ تو احتمال آخر وہ دو طرح کا ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خاص ہونے کی حیثیت سے احتمال کی نفی کر دیتا ہے، یہی تو مطلب ہوا نا، احتمال کی نفی کر دیتا ہے، تو نفی احتمال، یہ احتمال کی نقیض ہے نہیں، ارے احتمال مثبت ہے تو نفی احتمال اس کی نقیض ہوگی نا، ہے؟ اب ہم یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ احتمال کی نفی کر دیتا ہے، جو احتمال آخر ہوتا ہے وہ دو طرح سے ہوتا ہے، کبھی احتمال مطلق ہوتا ہے، کوئی بھی کیسا بھی وہ احتمال ہو، اور کبھی احتمال ایسا ہوتا ہے جو دلیل سے پیدا ہوتا ہے۔ کس سے پیدا ہوتا ہے؟ دلیل سے پیدا ہوتا ہے۔ حکم خاص کے اندر جو یہ کہا گیا کہ یہ حکم کو قطعی طور پر واجب کرتا ہے، یعنی احتمال کو قطع کر دیتا ہے، تو احتمال کے قطع کر دینے سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ یہ اس احتمال کی نفی کر دیتا ہے جو احتمال دلیل سے پیدا ہو، جو احتمال دلیل سے پیدا ہو اس کو ختم کر دیتا ہے، مطلق احتمال نہیں۔ تو دو طرح کا احتمال ہوتا ہے، ایک احتمال مطلق، ایک احتمال ناشی عن دلیل۔ تو کس کو ختم کرتا ہے یہ؟ فرماتے ہیں کہ جب دو معنی ہیں احتمال کے، نفی احتمال کے دو معنی ہوئے، ایک نفی احتمال مطلق، احتمال مطلق کی نفی، اور احتمال ناشی عن دلیل کی نفی، یہ قطعاً کے دو معنی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہاں پر قطعاً محمول ہے دوسرے معنی پر، جو کہ معنی پہلے والے معنی سے عام ہے۔
اب آپ کہیں گے کہ یار ایک احتمال مطلقاً ہے، اس میں ان دلیل کی قید نہیں ہے، اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ اخص ہے، اور ایک دوسرا احتمال ہے جو دلیل سے پیدا ہوتا ہے، اس کی نفی کرنا کہہ رہے ہیں کہ یہ عام ہے، یہ کیسے عام ہو گیا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ احتمال الگ ہے اور نفی احتمال اس کی نقیض ہے. کیا ہے؟ تو جس کی نقیض ہے اس کے اعتبار سے دیکھا جائے گا، ہمیشہ عام کی نقیض خاص ہوگی، خاص کی نقیض عام ہوگی، یہ ذہن میں رہے. تو ایک ہے احتمال مطلق، تو وہ تو عام ہے، لیکن اس کی نقیض جب ہوگی وہ نقیض اس عام کی خاص ہو جائے گی، تو نفی احتمال مطلق جو ہو جائے گا اس کے مقابل خاص ہوگا. اور ایک ہے احتمال ناشی عن دلیل. ناشی عن دلیل جو ہے احتمال وہ خاص ہے، ہر احتمال مراد نہیں ہے، وہ احتمال مراد ہے جو دلیل سے پیدا ہو، یہ ہے خاص. اب اس کی نفی ہوگی یعنی اس کی نقیض کی جائے گی تو خاص کی نقیض عام ہوگی. ارے بات سمجھ آئی؟ اس لیے صاحب کتاب نے کہا یہاں پر جو تعریف وہ حکم جو بیان کیا گیا خاص کا کہ یوجب الحکم قطعاً، تو یہاں پر قطعاً سے مراد دوسرا والا معنی مراد ہے، یعنی یہ نفی احتمال کرتا ہے. کون سے احتمال کی نفی؟ جو ناشی عن دلیل ہے، یہ پہلے والے سے عام ہے. سمجھے نہیں؟ فرماتے ہیں فصل الخاص من حیث ہوا خاص. فصل اس سلسلے میں کہ خاص ہونے کی حیثیت سے یوجب الحکم قطعاً، قطعی طور پر، یقینی طور پر حکم کو واجب کر دیتا ہے. اے من غیر اعتبار العوارض والموانع، خاص ہونے کی حیثیت سے، یعنی حیثیت کی قید لگا دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی اور اعتبار سے ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ حکم کو واجب نہ کرے، ایسا ہو سکتا ہے. مثلا کوئی قرینہ صارفہ آ گیا تو وہاں پر وہ عارض ہے. قرینہ صارفہ آ گیا کہ بھائی اس سے اس کا معنی حقیقی مراد ہی نہیں لیا جا سکتا، تو قرینہ صارفہ کی بنا پر اب کوئی دوسرا معنی مراد ہوگا. اب جب دوسرا معنی مراد ہوگا تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہاں پر حکم قطعی اور یقینی طور پر واجب کرے. سمجھے نہیں؟ اس لیے من حیث ہوا کی جو قید ہے، اس سے یہ فائدہ ہوا، صاحب شرح نے اس فائدے کو بیان کیا من سے، من غیر اعتبار العوارض والموانع، عوارض اور موانع کا اعتبار کیے بغیر. کل قرینہ، جیسے کہ عوارض و موانع سے جیسے کہ قرینہ ہی ہے جو کہ حقیقت کے مراد لینے سے پھیر دیتا ہو مثلا، تو وہاں پر کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ حکم کو قطعی اور یقینی طور پر ثابت کرے. فَإِذَا قِيلَ، تو جب کہا گیا زید عالم، فزید خاص العین ہے نا، تو زید خاص ہے. اب اس سے مراد زید عالم سے کہا گیا کہ زید عالم ہے، تو اب یہاں پر عالم کا حکم جو زید پر لگ رہا ہے نا، اسی ذات مخصوص پر لگے گا. ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر کوئی احتمال آخر رہے. کوئی کہے کہ یار ہو سکتا ہے کہ زید عالم کہہ دیا گیا، زید پر عالم ہونے کا حکم لگایا جا رہا ہے، ہو سکتا ہے اس کا غلام عالم ہو یا اس کا بیٹا عالم ہو، اس تعلق کی بنا پر زید پر عالم ہونے کا حکم لگا دیا. نہیں، یہ مراد نہیں ہے. کیوں؟ احتمال جو بھی پیدا ہوگا دلیل سے اس احتمال کی نفی کرے گا. یہ جب یہ خاص ہے تو احتمال آخر کی نفی کر دے گا. فرماتے ہیں لہذا جب کہا جائے زید عالم فزید خاص، زید خاص ہے اپنے معنی کے ساتھ، فیوجب الحکم بالعلم علی زید، تو یہ حکم کو، علم کے حکم کو زید پر لگانے کو واجب کر دے گا. کس کو واجب کرے گا؟ کہ حکم بالعلم زید پر لگے، اس کو واجب کرے گا. وَأَيْضًا الْعَالِمُ لفظ خاص، ایسی لفظ عالم بھی کیا ہے؟ لفظ خاص ہے اپنے معنی کے ساتھ. ایسا نہیں ہے کہ عالم بولا جا رہا ہے تو اس سے مراد یہ ہو کہ ایسی تھوڑی بہت جانکاری ہوگی اس لیے عالم بول دیا جا رہا ہے. نہیں، یہ احتمال نہیں. عالم کا جو معنی ہے اگر عالم اصطلاحی لیں تو وہی معنی مراد ہوگا. سمجھے نہیں؟ اور اگر عالم کا معنی جاننے والا ہی لے تو اب اس میں یہ احتمال نہیں ہے کہ
جو اپنے آپ کو محض جاننے والا دکھاتا ہو اس معنی کر عالم اسے کہہ دیا جا رہا ہے، نہیں، واقعی جاننے والا ہو تبھی اس کو عالم کہا جائے گا۔ ایسے ہی لفظ عالم یہ بھی لفظ خاص ہے اپنے معنی کے ساتھ، فَيُوجِبُ الْحُكْمَ بِذَلِكَ الْأَمْرِ الْخَاصِ عَلَى زید، تو اب یہ زید عالم کہنا یہ حکم کو واجب کر دے گا کہ امر خاص جو کہ علم ہے اس کے ذریعے سے حکم کو واجب کر دے گا زید پر قطعاً یقینی طور پر ہے۔ وَسَيَجِي أَنَّهُ يُرَادُ بِالْقَطْعِ مَعْنَيَانِ، ان قریب یہ بات آئے گی کہ قطعی سے دو معنی مراد ہوتے ہیں، قطعی سے، والمراد ہونا المعنى العام، یہاں پر مراد معنی عام ہے، یعنی جو احتمال ناشی ان دلیل کی نفی کر دے، قطع کر دے احتمال ناشی ان دلیل کو، وہ معنی مراد ہے۔ وہ یہ ہے اللہ یکون لہ احتمال ناش عن دلیل، کہ اس کے لیے ایک ایسا احتمال نہ ہو کہ جو دلیل سے پیدا ہوتا ہو۔ لا اللہ یکون لہ احتمال مسئلہ، یہ مراد نہیں ہے کہ اس کے لیے بالکل احتمال نہ ہو، کوئی بالکل احتمال نہ ہو یہ مراد نہیں ہے، بلکہ کوئی نہ کوئی شبہ اور احتمال تو کوئی بھی پیدا ہو سکتا ہے، اس سے مطلب نہیں ہے یار ایسے احتمالات پیدا ہوتے رہے وہ کوئی حرج ہی نہیں ڈالتے، بلا دلیل کوئی احتمال پیدا ہو جائے تو وہ خاص کی قطعیت میں مخل نہیں ہوگا، مخل وہی احتمال ہوگا جو ناشی عن دلیل ہوگا، اور ناشی عن دلیل احتمال جو ہو اس کو خاص جو ہے وہ قطع کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، ہاں۔